صدر نے مختلف ہائی کورٹس میں ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اور بعض کو مستقل کرنے کی منظوری۔ صدر نے لاہور، سندھ، پشاور، اسلام آباد، بلوچستان ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے بعض ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی توثیق کر دی۔ صدر کی سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی منظوری۔ ہائی کورٹ ججز کے رخصت، پینشن اور مراعات سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری۔ صدر آصف علی زرداری کی ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی منظوری۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بڑا اپ سیٹ۔ LA14 سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق کو شکست۔ جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے ساجد اقبال 40,474 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم کانفرنس کے سردار عتیق 19,234 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA17 سے پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر جیت گئے۔ مسلم لیگ نون کے محسن عزیز 28,275 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA15 باغ 2 سے پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر 17,025 ووٹ لے کر آگے۔ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس دوسرے نمبر پر۔ LA16 باغ 3 سے مسلم لیگ نون کے میر اکبر خان 18,950 ووٹ لے کر آگے۔ LA15 باغ کے 9 اور LA16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کا فیصلہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے مطابق دوبارہ پولنگ کا فیصلہ ریٹرننگ افسران کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ LA15 اور 16 کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر 15 اگست کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ RO کی جانب سے LA15 کے 213 میں سے 204 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول۔ LA16 کے 186 میں سے 172 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس موصول۔ راولپنڈی میں PTI کارکن نے سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ PTI کارکن کی سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ بلا جواز اور قابل مذمت ہے۔ تشدد کی سیاست اور مسلح احتجاج PTI کا وتیرہ بن چکا۔ PTI نے لانگ مارچ کی بھی کال دی۔ ان کے تمام احتجاج ریکارڈ پر ہیں، یہ ہمیشہ مسلح ہو کر آئے۔ PTI نے مظاہروں میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو شہید کیا۔ PTI پرامن احتجاج پر یقین نہیں رکھتی، ان کے عزائم پوری قوم دیکھ چکی۔ تشدد PTI کا نظریہ ہے، یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی ان کو ہاضم نہیں ہو رہی۔ کابینہ کی نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2026 کی منظوری۔ تقریباً 25 سال بعد نئی قومی ہاؤسنگ پالیسی منظور کی گئی۔ نئی پالیسی کا مقصد ملک میں سب کے لیے سستی اور پائیدار رہائش یقینی بنانا ہے۔ پالیسی میں ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے 9 اہم موضوعات شامل کیے گئے۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے کم لاگت رہائش، کچی آبادیوں کی ترقی شامل۔ ہاؤسنگ فائنانس، اراضی، تعمیرات اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے فریم ورک پالیسی کا حصہ۔ وزیر ہاؤسنگ کے مطابق پالیسی کی تیاری میں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے متحرک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی ایرانی قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں امریکہ ایران مذاکرات کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد کا لائحہ عمل بتانے سے گریز۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے۔ امریکہ نے آپ نے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایران سڑک کنارے بموں سے اموات کا معاوضہ دے۔ ان کارروائیوں کی قیادت ابتدا میں جنرل سلیمانی جیسے افراد کرتے رہے۔ 50 سال میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کے خاندانوں کو بھی معاوضہ دیا جائے گا۔ نمائندوں کو ہدایت کی ہے آئندہ ہر مذاکرات میں یہ مطالبات ایران کے سامنے رکھے جائیں۔ دشمن کی حکمت عملی اختلافات اور انتشار پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ رہبر انقلاب نے اتفاق کیا قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے والے بیانات سے گریز کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات کی تفصیلات بتا دی۔ کہا رہبر انقلاب سے 7 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔
انہوں نے دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں ملک کو درپیش اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اندرون ملک اختلافات ہو سکتے ہیں، بیرونی دنیا کے سامنے ایران کو ایک آواز میں بات کرنی چاہیے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کو دمشق کی فوجداری عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ سابق شامی صدر کو ان کی غیر حاضری میں سزا سنائی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عدالت نے بشار الاسد کو پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت قتل، تشدد، منمانی حراست اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ جج نے کہا، گواہوں کی شہادتوں سے ثابت ہوا کہ بشار الاسد ان جرائم کے حوالے سے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز تھے۔ ریاستی اداروں کو جرائم کے ارتکاب کے لیے استعمال کیا گیا۔ عدالت نے بچوں سمیت کئی افراد کے قتل کے مقدمات میں بھی انہیں مجرم قرار دیا۔ میر رضا قتل کی تفتیش میں پولیس کی مزید خامیاں سامنے آ گئیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کئی روز گزر جانے کے باوجود جائے وقوع کی جیو فینسنگ نہیں کی گئی۔ میر رضا کے موبائل کا ڈیٹا ریکارڈ حاصل نہیں کیا گیا۔ اسمارٹ واچ کا فورنزک بھی نہیں کرایا گیا تھا۔ جائے وقوع کی جیو فینسنگ اب کرانے کا فیصلہ۔ موبائل ڈیٹا ریکارڈ کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کی تفصیلات حاصل کر لی گئی۔ نئی تفتیشی ٹیم کا مقتول کو کسی دھمکی کا پتہ چلانے کے لیے NCCI سے رابطہ۔ لاش اور میر رضا کے والدین کا DNA میچ کر گیا۔ کرائم سین سے ملنے والے ایک گملے پر بھی خون لگا تھا۔ گملے پر لگا خون بھی باڈی کے خون سے میچ کر گیا۔ سندھ فورینزک ڈپارٹمنٹ میں DNA شناخت کا عمل مکمل۔ میڈیکل بورڈ کی جانب سے پولیس کو رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ SSP علی رضا نے میر رضا کے اہل خانہ اور وکیل کے ساتھ لاش ملنے کے مقام کا معائنہ کیا۔ وکیل جبران ناصر کے مطابق خاندان نے اپنی مدد آپ کے تحت نشاندہی کیے گئے تمام اہم مقامات پولیس کو دکھائے۔ مقتول کے والد میر حسین نے کہا، 13 دن بعد پہلی بار محسوس ہو رہا ہے، تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا میر رضا کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ لاہور پولیس کی زیر حراست 2 لڑکیوں کی موت، تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں 2 خواتین کی موت کی تفصیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس کو موصول۔ ایک نیوز نے پوسٹ مارٹم رپورٹس کی کاپی حاصل کر لی۔ دونوں لڑکیوں کے پھیپھڑوں پر سیاہ دھبے پائے گئے۔ انمول اور آمنہ کے دل کلات سے بھرپور تھے۔ دونوں کے جگر، گردے، معدہ مکمل طور پر صحت مند پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم موت کے 2 دن بعد کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے بورڈ کے تمام ارکان کی حتمی رائے پر نتائج مکمل کر لیے گئے۔ موت کی حتمی وجوہات کے لیے خون اور جسمانی اعضاء کے نمونے ہسٹوپیتھولوجی ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ سلمان اکرم راجو غلط بات کر رہے ہیں۔ PTI رہنما شاندانہ گلزار کی شدید تنقید۔ سوال کیا، امریکہ سے 50 کروڑ آیا، کس نے کھایا؟ الیمین گنڈا پور نے 40 کروڑ روپے دیے، وہ پیسہ کون کھا گیا؟